معروف صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ میرٹ پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد فوج کو سیاستدانوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکنے اور سیاستدانوں کو فوج کے ڈنڈے سے ہانکے جانے کی تاریخ کو دفن کرنا ہوگا، کیونکہ اسی میں فوج اور پاکستان کی بقا ہے۔ پاک فوج کے ڈنڈے اور آئی ایس آئی کو جس طرح گاہے گاہے سیاسی جوڑ توڑ حکومتیں بنانے اور گرانے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اسے اب اس تاریخ کا حصہ بن جانا چاہیے جسے بحیثیت قوم ہمیں اب کبھی نہیں دہرانا۔ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد ایک طرف اگر فوج اور آئی ایس آئی کو اپنے متنازع کردار سے پیچھے ہٹانا ہے تو دوسری جانب یہ سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلوں کے لیے نہ تو فوج اور نہ آئی ایس آئی کی طرف دیکھیں اور نہ ہی ان اداروں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ نئی فوجی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج فوج کی عوام میں عزت کو بحال کرنا ہے، جس کے لیے سیاست سے کنارہ کشی لازمی ہے۔ جب فوج یا آئی ایس آئی سیاسی تنازعات کا حصہ بن جائے تو ان کے بارے میں بھی سیاست ضرور ہوگی۔ کوئی ایک سیاسی جماعت اور اس کے سپورٹرز اگر ان اداروں کے حق میں بات کریں گے تو کوئی دوسری سیاسی جماعت یا گروہ ان پر تنقید کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہدف تنقید بنی رہی، لیکن جو کچھ ہم نے گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران دیکھا اور سنا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جس عمران کو اقتدار میں لانے کے لیے فوج نے کھلم کھلا سیاسی انجینئرنگ کے تمام ریکارڈ توڑے، اس نے اپنی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اسی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کی بھرمار کر دی۔ موصوف اور ان کی جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے خلاف درجنوں ٹرینڈز چلائے، انہیں غدار کہا، ان پر مبینہ رجیم چینج کی امریکی سازش کو پاکستان میں کامیاب کروانے کا الزام دھرا، انہیں جانور کہا اور گالم گلوچ تک کی گئی۔ انصار عباسی یاد دلاتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے تسلیم کیا کہ فوج کے ادارے نے گزشتہ سال خود کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس فیصلے پر سختی سے عمل ہوگا۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیش رو کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوج سیاست سے دور رہے گی اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ وہ اپنے ادارے کے وقار اور آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آرمی چیف کے عہدے میں توسیع کے حوالے سے قانون سازی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ چاہے تو وہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ قانون سازی فوج کا کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معلومات شیئر کرنا اور ان کے احکامات ماننا ہے، نہ کہ اسے ڈکٹیشن دینا۔ نئے چیف کا یہ بیان نہایت خوش آئند ہے۔ انہیں اپنے 3 سالہ دور میں اس موقع پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ پاک فوج اور آئی ایس آئی ملک کے دفاع اور سیکورٹی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایسے اداروں کا اندرونی طور پر تنازعات اور خصوصاً سیاسی تنازعات سے پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ ماضی میں فوج کے ڈنڈے اور آئی ایس آئی کو جس طرح گاہے گاہے سیاسی جوڑ توڑ حکومتیں بنانے اور گرانے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اسے اب پاکستان کی اس تاریخ کا حصہ بن جانا چاہیے جسے بحیثیت قوم ہمیں اب کبھی نہیں دہرانا۔ ویسے ہمارے سیاستدانوں کے بیانات جو مرضی ہوں، ماضی قریب تک تقریباً تمام بڑی حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی نظریں فوج پر ہی مرکوز رہیں کہ سیاست کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے چاہیے، بلکہ باہمی سیاسی تنازعات اور اختلافات پر بھی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں، گالی اور اختلاف برائے اختلاف کے بجائے دلیل اور اصول کی بنیاد پر سیاست کریں۔ سیاستدانوں کو حکومت میں آ کر آئین کے مطابق حکمرانی کرنے کا گر سیکھنا چاہیے تاکہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے اس کے ثمرات عوام کو بھی ملیں اور جو خرابیاں ہمارے گورننس سسٹم میں موجود ہیں انہیں دور کیا جائے۔ یہی بہتر طرز حکمرانی کا بہترین نسخہ ہے جس پر سیاستدانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔